مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو۔ من سمیر سلمہ کو کوائیں اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پاک پالنہار نے ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ابھی قاری صاحب بہت اچھے انداز میں شعر گنگنا رہے تھے۔ دل یہ کہہ رہا تھا کہ دل رکھ دو جگر رکھ دو، دل رکھ دو جگر رکھ دو، جیب جھاڑ کر ادھر رکھ دو۔ کنجوسی کی کچھ حد ہوتی ہے۔ بہرحال یہ مجلس، اصل مجلس قرآن کریم کے اوپر ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے قرآن سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، ویسی ویسی ہمارے اوپر امتحانات میں اضافہ، مصیبتوں میں اضافہ، ویسی ویسی ہمارے اوپر شکنجے کستے چلے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم قرآن کریم سے پوچھیں اپنی بیماریوں کی دوا، اپنے مسائل کا حل، اپنے مشکلات کا حل، اور قرآن خاموش ہو جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور کے لیے اسی قرآن ہدایت کو ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنایا۔ جو گزرے ہوئے 1400 سال سے مصیبت میں پھنسے ہوئے انسانوں کو ہدایت کی راہ پر لاتا رہا، وہ تمہیں بھی، تمہارے بعد والے، ان کے بعد والے اور ان کے بعد والے ہدایت پر آتے رہیں گے۔ اسی کتاب ہدایت سے اور نجات پاتے رہیں گے، اسی کتاب ہدایت سے۔ اور میرے عزیزو، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اس بات کو اپنے دل و دماغ سے نکالو، اس بات کو اپنے ذہن سے کھرچ کر کے پھینک دو کہ اسلام مٹنے کے لیے آیا ہے، قرآن مٹنے کے لیے آیا ہے۔ نہ اسلام آج تک مٹا، نہ قرآن آج تک مٹا۔ ارے مٹنا تو دور کی بات، اس کے زیر زبر کو کوئی نہ بدل سکا۔ ارے تو بہت بڑی بات ہو گئی، قرآن کے مفہوم معنی کو تبدیل کوئی نہ کر سکا۔ جو چلا تھا وہی چل رہا ہے، اور صبح قیامت تک یہی چلتا رہے گا۔ اس لیے کہ اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود مالک ارض و سما، اسی کتاب کے نازل کرنے والے رب تو جہان نے لی ہے، اور جس کی حفاظت پر وہ تو بہتے دریا میں فرعون کو نکال کر اسی دریا میں، بہتے دریا میں موسیٰ کو نکال کر اسی دریا میں فرعون کو ڈبونا جانتا ہے۔ ہمیں یہ ڈر ہے کیا ہوگا، کیسا ہوگا ہمارا کل، کیا ہوگا ہمارے معاملات، لوگوں دنیا کیا کہہ رہی ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے ڈرانے والوں کی طرف سے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، تمہاری مال کو خطرہ ہے۔ ایک مومن اور موت کا خطرہ، ایک مومن اور موت سے بھاگنا، ایک مومن اور موت سے بھاگنا اور راہ فرار۔ کس لیے بھاگتے ہو؟ کون سی چیز تمہیں تمہارے رب سے دور لے جاتی ہے؟ کوئی خوف ہے تمہیں مال کے گنوانے کا، کوئی خوف ہے تمہیں جان کے گنوانے کا، کوئی خوف ہے تمہیں مکان کے گر جانے کا، پھر کون سی چیز ہے جو تمہیں تمہارے رب سے دور لے جاتی ہے؟ اگر خوف ہے تمہیں مال کے گنوانے کا کسی حاکم سے، جان کے گنوانے کا کسی حاکم سے، تو بتاؤ کون تھا ترکی میں زلزلہ لینے والا، کون ہے سوریا میں زلزلہ لانے والا، کون ہے امریکہ میں زلزلہ لانے والا، وہ بیرون میں بندے والا جس کی مستقبل کی بہت سی امیدیں تھی،
لمحات میں پھنس گئی. وہ کون ہے, کون سی حکومت, کون سی طاقت, کون سا حاکم؟ میرے عزیزو, جب فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں تو عقل حیران, عقل سجدے پر جاتی ہے. اس لیے آنکھیں کھولو, حالات سے گھبرانے کے بجائے حالات کا مقابلہ کرو, عقل و دانش کے ساتھ, ہوش و حواس کے ساتھ, جوش میں نہیں. میں یہ نہیں کہتا ڈنڈے لے کر نکل جاؤ, یہ نہیں کہتا اپنے کاندھوں پر گولیاں سجا لو, بلکہ ہوش کے ساتھ آنکھیں کھول کر دیکھو, ہوش و حواس کے ساتھ ہدایت کی راہیں تلاش کرو. مایوسی میں تم ہی چلے جاؤ گے, تم ہی اگر خوف و ہراس کی زندگی جینے لگو گے. یہ بیٹھے ہوئے معصوم بچے, یہ آنے والی نسلیں کس کے سہارے پر کلمہ طیبہ کے جھنڈے کو لے کر کھڑی ہوگی؟ اگر وہ بزدلوں کی طرح ہمیں جیتا ہوا دیکھے گی, ہماری زندگیوں میں ایمان سے سمجھوتے دیکھے گی, ہماری ہی زندگیوں میں وہ کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پیچھا ہوتے ہوئے دیکھے گی, یہ نسل کل کہاں کھڑی ہوگی؟ کیا ہوگا اس کا مستقبل؟ کیسا ہوگا اس کی زندگی میں اللہ کا ریلیشن؟ کیسی ہوگی اس کی زندگی میں اللہ کے نبی کی غلامی؟ یہ میری اور آپ کی زندگی پر منحصر ہے. جیسی زندگی میری اور آپ کی ہوگی, جو صبح شام میرے اور آپ کے ہوں گے, جیسے کام کاروبار میرے اور آپ کے ہوں گے, جیسی کھیتی اور کھلیان میری اور آپ کی ہوگی, جیسے شادی اور وواہ اور غم میرے اور آپ کے ہوں گے, اسی طرز پر یہ نسل نو آئے گی. اس کی تباہی اور اس کی آبادی میرے اور آپ کے ہاتھوں میں. کرنا کیا چاہتے ہیں, یہ فیصلے مجھے اور آپ کو کرنے ہوں. میرا عزیزو, اللہ رب العزت تو آزماتا ہے. کس کو آزمایا جائے گا؟ وہ جو اسکول میں کبھی پڑھا نہ ہو, جو مدرسے میں کبھی پڑھا نہ ہو, جس کی سال میں کوئی حاضری نہ ہو. اور اسکول چلانے والوں, مدرسہ چلانے والوں, یہ آج اس تم سے پوچھتا ہے, جس کی سال میں کوئی حاضری نہ ہو اس کو امتحان میں بٹھا لو گے؟ کیوں بٹھالا جاتا ہے؟ امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ پڑھو اور چھوڑ دو. ارے امتحان اس لیے ہوتا ہے بچے کی محنت کے اکارڈنگ اس کو آگے کی طرف ترقی دی جائے. بچے نے 5th کلاس کا امتحان دیا, 6 میں آئے گا. 8 کلاس کا امتحان دیا ہو 9th میں آئے گا. 9th کا دیا ہو 10th میں آئے گا. اگر اس نے گریجویشن کیا ہو تو ٹاپ گریجویشن میں آئے گا. اگر اس نے دیر حدیث سے فراغت حاصل کی ہو تو فضیلت میں آئے گا. امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ تمہیں یہ گوارا نہیں کہ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کرو؟ کیا تمہیں یہ گوارا نہیں کہ اللہ تمہیں اپنے قریب اور قریب تر بنا لے؟ میرے عزیزوں, اپنے دل کی تختی پر لکھو کہ اللہ کے قریب اور قریب تر ہونے کا راستہ صرف اور صرف امتحان ہے. اللہ امتحان کی راہوں سے گزار کر اپنی قربت عطا کرتا ہے, بغیر امتحان کی راہوں کی قربت عطا نہیں ہوتی. دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں اپنے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.